یاد رکھیں کہ کل اس مسئلے کی وضاحت کی گئی تھی. یہ مسائل ہمارے ہاں عوام الناس میں خاص طور پہ یہ دیہاتی علاقوں میں یہ ہوتا ہے. عدت کے حوالے سے اگر شوہر فوت ہو گیا، طلاق دی، تو وہ تو متعلقہ عورت کے اخراجات اور کھانا پینا، رہائش، عدت مکمل ہونے تک شوہر کی ہی ذمہ داری ہے. وہ اس کو مکمل خرچہ بھی دے گا، رہائش بھی دے گا مکمل طور پہ. اس کا معاملہ جدا ہے بالکل. لیکن ایسی خاتون جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، بیوہ ہے جو، اس کے متعلق ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں پر وہ بس ہر جو بھی بابا ہیں وہ زبردستی اس نے اپنے آرڈر جاری کیے ہوتے ہیں. خدا کا نام لے یار، ایک تو وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اور پھر آپ کی سختیاں اور آپ کے یعنی عجیب طرح کے احکامات اس کو اور پریشان کر رہے ہیں. اب بیوہ خاتون ہے جو، اس کے لیے اجازت ہے وہ عدت کی حالت میں باہر بھی نکل سکتی ہے. یاد رکھیں، اپنی روزی کی تلاش میں بازار بھی جا سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا. باپردہ ہے، بس صرف یہ ہے. وہ دکان چلا رہی ہے تو بالکل چلا سکتی ہے، کسی بھی حوالے سے اس کو ممانعت نہیں ہے. یاد رکھیں. اور دوسرا یہ کہ کوئی کہے کہ بھائی جس طرح سوال کیا ابھی کہ اگر وہ باہر نکلے گی یا روزی کی تلاش میں تو اس کے شوہر کی روح کو سزا ہوگی، عذاب ہوگا، تو علیاذ باللہ من ذالک، من گھڑت باتیں. یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. وہ شوہر اس کا چلا گیا ہے، ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ ایسی تربیت ہی غلط کر گیا تھا بیوی کی یا بچوں کی، اب وہ اس کی تربیت کے مطابق غلط عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اس کے تربیت کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہے ہیں. وہ اچھا تھا، اس نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، تو اب پیچھے اس کی بیوی یا بچے کوئی غلط بھی کر رہے ہیں نا، اس کی روح کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ عورت باہر نکلتی ہے کام کاج کے لیے روزی کی تلاش میں، تو شرعی طور پہ اس کے لیے جب جائز ہے تو پھر اس کے شوہر کی روح کو تکلیف ہونا اور فلاں فلاں اور اس طرح کے فتوے، تو یہ من گھڑت باتیں. اسلام کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا. اگر علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو پھر ایسے فتوے لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یا کہ ویسے بس پابندیاں لگانا. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں میرا علاقہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. ہمارے ہاں جو بابا ہوگا نا وہ کہے گا کہ آپ تو بچے ہیں نا، بھائی بچے ہیں، نوجوان ہیں، تو ہماری زندگی ساری ٹوٹل اسلام کی تحقیق میں لگی ہے، ساری زندگی مطالعے کرتے رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ آپ 80 سال عمر ہوگی، آپ نے کس قدر تفسیرات پڑھی ہیں بتائیں. اب اس میں عمر کو تو نہیں دیکھا جا کہ فلاں بابا جی اس نے کہہ دیا تو لہٰذا اس کا فتویٰ ہی جاری و ساری ہوگا. اگر یہی بات ہوتی تو اس وقت میرے باپ سے بھی بڑی عمر کے آپ لوگ کہیں بیٹھے ہیں، تو آپ کا حق بنتا تھا پھر آپ یہاں بیٹھ کے دین سمجھاتے. ایک نوجوان آپ کی اولاد کی عمر کا، آپ کے بیٹوں سے بھی کم عمر کے ایک ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو دین سمجھا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس بندے نے کچھ عرصہ لگایا دین میں، تحقیقات کی ہے، اور وقت کے علماء اور دینی اداروں نے اس کو ایک سند دی ہے کہ تو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سمجھا سکتا ہے. یہ مقصد ہے. اب ہم کہہ نہیں جی بابا جی نے کہہ دیا، بھائی بابا جی ہیں تو آپ تھوڑا آرام کریں، سکون کریں، آپ اپنی طرف سے پابندیاں نہ لگائیں. شریعت پابندی نہیں لگا رہی تو آپ عمر رسید ہے، آپ پابندیاں لگائیں تو وہ شریعت ہو جائے گی کیا؟ تو ایسا بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بیوہ خاتون بازار میں جاتی ہے، کوئی اپنی روزی تلاش کرتی ہے، اس کے یعنی کوئی سربراہ نہیں ہے، تو بالکل اس کے لیے اجازت ہے، اس کے شوہر کو کوئی بھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.